میرا خیال ایک بیان میرے آیا تھا، لیکن جب کہ میں نے جاری نہیں کیا تھا اور شاید کوئی میڈیا والوں یا اخبار والوں نے میرے حوالے سے پتہ نہیں کس طرح جاری کر دیا، 90 دن کے اندر ہو جاتا تھا، نہ ہو جاتا تو فروری کے اندر ہو جاتا تھا، کیونکہ اس موسم کے اعتبار سے بلوچستان کے ان علاقوں میں بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ خدشات اور بہت زیادہ خطرات لاحق ہوں گے۔ تو اگر یہ بھی بند کیا جائے تو بلوچستان کے لوگ پاکہ کشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور خاص کر اس حالت میں کہ جب مہنگائی آسمان پہ ہے اور کرنسی زمین بوس ہے۔ ایک غلط پالیسی اور بھی آیا کہ افغان مہاجرین نکلنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ افغانی لوگ یہاں سے نکل جائے۔ کون جی، اس وقت میں ہوں نصیر کاکڑ، نمائندہ ثبوت نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی امیر حضرت مولانا عبدالواسع صاحب، اس حوالے سے کہ عام انتخابات جو ملک میں 90 دن کے لیے ہو رہے تھے تو اب اس میں شک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو بلوچستان کی سطح پر مولانا صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ابھی بتائیے، جو 90 دن میں عام انتخابات کا اعلان ہونا تھا اب تک نہیں ہوا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور نہ ہی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال عام حالت میں انتخابات جب اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو 90 دن کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ جب ہمارے مردم شماری کا جو معاملہ سامنے آیا اور آخری وقت کے چاروں صوبوں نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ان نے منظوری دے دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جب نیا مردم شماری کی منظوری ہو جاتی ہے اور اس کو سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے ضرور کچھ وقت ضرورت پڑ جاتا تھا، لہٰذا 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکا، اعلان نہیں ہو سکا، اس وجہ سے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے فیصلہ باقی تھا، کیونکہ اگر ڈی لمیٹیشن نہ کرتے تھے تو بھی لوگ یہی اعتراض کرتا تھا کہ مردم شماری سامنے آ گیا، کچھ حلقے بڑھ گئے، کچھ کم ہو گئے، کچھ اضافہ ہو گیا، تو ان کو برابر کرنے کے لیے وقت درکار تھے، تو اسی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے اپنے وقت سے تو مؤخر کر دیا، لیکن اب تو اعلان سامنے آ گیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ شیڈول اس وقت جاری ہوتا ہے جب الیکشن کے باضابطہ اعلان ہو جاتے ہیں، حلقے مکمل ہو جاتے ہیں اور سامنے آ جاتے ہیں، اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جنوری میں جب اعلان ہوا ہے تو امید تو یہی ہے، توقع یہی کی جاتی ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اگر جنوری میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ عینی تقاضے سامنے آ گیا، 90 دن پہ اگر نہ ہو سکا تو کم از کم جلد 6 مہینے کے اندر تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا یہ جو جنوری میں انتخابات کا شیڈول دے رہے ہیں، تو بلوچستان کے جو اکثر علاقے ہیں وہ سردی کی شدید لپیٹ میں ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے؟ میرا خیال ایک بیان میرے آیا تھا، لیکن جب کہ میں نے جاری نہیں کیا تھا اور شاید کوئی میڈیا والوں یا اخبار والوں نے میرے حوالے سے پتہ نہیں کس طرح جاری کر دیا، بہرحال سردی تو ہے، اور اس وقت اور جنوری کے مہینے میں کچھ علاقے اس طرح ہے کہ وہاں برفباری ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ برفباری کا جب امکان ہے تو یہی قلعہ سفلا، زیارت جو، قلعہ عبداللہ، قلات، بہت ایسے علاقے ہیں کہ وہاں راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، لوگ اپنوں گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلد از جلد یہ ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ بھی ختم کر دیتا تھا اور 90 دن کے اندر ہو جاتا تھا، نہ ہو جاتا تو فروری کے اندر ہو جاتا تھا، کیونکہ اس موسم کے اعتبار سے بلوچستان کے ان علاقوں میں بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ خدشات اور بہت زیادہ خطرات لاحق ہوں گے۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی سطح پر عام انتخابات میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے دیگر سیاسی جماعتوں سے، یا اپنی ہی امیدواروں کو میدان میں کھڑا کریں گے؟ میرے خیال جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے پالیسی یہی ہے کہ وہ الیکشن کو ایک دعوت سمجھ کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور دعوت کی بنیاد پہ جائیں گے، تو ہر حلقے پہ پہلے بھی ہم نے اپنے لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے اور کھڑا کر دیا اور ہم نے الیکشن لڑی ہے، ابھی بھی ہمارا یہی ارادہ ہے۔
ہاں الیکشن کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ جیت کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت سے یا کسی دوسری سیاسی جماعت سے. بہرحال ہمارے اصولی فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم ہر حلقے پہ دعوت کے بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے. اگر کہیں نہ کہیں احتیاط کی ضرورت پڑے اور ہمیں کامیابی نصیب ہو جاتے تھے اور ہمارے فائدے میں ہوتا, عوام کے فائدے میں ہو, تو ہم وہاں اس سے ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. اچھا مولانا صاحب, اس وقت ملک میں مہنگائی کی سطح جو ہے وہ انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے. بلوچستان کے جو 2 بارڈر ہے, ایران بارڈر اور چمن بارڈر, وہ بھی نگران حکومت کی وجہ سے سمگلنگ کے نام پہ بند کیا ہے. جمعیت علماء اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ خیر, جمعیت علماء اسلام کا واضح پالیسی یہ ہے کہ بارڈروں کو کھول دے. بلوچستان کے لیے روزگار کے اور کوئی مواقع نہیں ہے. یہی روزگار کا ایک موقع ہے کہ لوگ اپنے مزدوری کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے. تو اگر یہ بھی بند کیا جائے تو بلوچستان کے لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور خاص کر اس حالت میں کہ جب مہنگائی آسمان پہ ہے اور کرنسی زمین بوس ہے. تو ان حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ بارڈروں کو بند نہیں بلکہ مزید کھلنا چاہیے تھا, تاکہ بلوچستان کے عوام, بلوچستان کے لوگ اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو, اپنے چولہے کو جلانے کے لیے انہوں نے کچھ اپنے لوگوں کے لیے کر دیتے. لیکن ساتھ ساتھ ایک غلط پالیسی اور بھی آیا کہ افغان مہاجرین نکلنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ افغانی لوگ یہاں سے نکل جائے. تو بولے پاکستان کے اندر اگر کاروبار کرتے ہیں, اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں, اگر پاکستان کی جتنی بھی کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, کوئٹہ میں ہو, پشاور میں ہو, سارے کاروبار تو افغانستان کے لوگ کرتے ہیں. اگر افغانستان کے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر, تو آپ کا یہ رہی صحیح جو اکانومی ہے یہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے. تو ابھی تو آپ ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ڈیفالٹ کے اندر آپ آ جاتے ہیں. کہ پتہ نہیں یہ لوگ نگران حکومت کے اتنے بڑے فیصلے یہ کیوں کرتے ہیں, کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں, کس کے اشارے پہ کرتے ہیں, یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال یہ دونوں فیصلے ایک غلط فیصلے ہے, اور میں ابھی بھی حکومت کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بارڈروں کو بھی کھول دیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ ڈرامے بھی ختم کر کے کہ افغان یا افغانیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. بلکہ یہ سالہ سال ان کا ادھر ہوا ہے, تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتے ہیں. تو یہ دونوں فیصلے بلوچستان کے حوالے سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فیصلے ملک کے حوالے سے نقصان دہ ہیں. اچھا, آخری سوال ہے مولانا صاحب, بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بلوچستان جو 75 سالوں سے احساس محرومی کا شکار رہا ہے, ریکارڈک اور سندھ پروجیکٹ کے حوالے سے جمعیت کا موقف توازی ہے, آئندہ کیا لائے عمل ہوگا اقتدار آنے کے بعد؟ ریکارڈک کے حوالے سے جمعیت نے بہت بڑی قربانی دے دیا اور یہ جنگ لڑی. آخر اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈک کا معاہدہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ جمعیت چاہ رہا تھا, جیسے بلوچستان کے عوام چاہ رہا تھا. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ 25% جو ہمارے شیئر ہے اخراجات ہمارے اوپر نہ ہو. لیکن پاکستان کی عدالت میں کیس چلے, بین الاقوامی عدالت میں کیس چلے, وہاں ہمیں جیت بھی ملے, پاکستان کی عدالت میں بھی ہمیں جیت ملے. بالآخر دنیا اس میں مجبور ہو گئی کہ وہی 25% بغیر اخراجات بلوچستان کا حصہ ہے, اور اسی طرح پاکستان بھی اس میں حصہ دار بن گیا, کوئی دوسرے PPL اور UDCL بھی اس میں حصہ دار بن گیا. تو ہمارا حصہ اپنے جگہ پہ برقرار ہے, اور اخراجات تمام کمپنی اور پاکستان کمپنی اور دوسری کمپنیوں پہ اوپر ہے, ہمارے اوپر ایک پائی بھی نہیں ہے. لیکن جب کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا, ہم یہی جنگ لڑ رہے تھے کہ ریکارڈک کا معاہدہ ظالمانہ معاہدہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی بنیاد پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس معاہدے پہ عمل درآمد ہوا تو بلوچستان کے معیشت کے حوالے سے, بلوچستان کی اکانومی کے حوالے سے یہ بہت مستقبل ان کے بہت بہتر ہوں گے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ سندھ بھی اسی طرح معاہدے کے تحت آ جاتے ہیں. آئندہ کے لیے کوئی معاہدے ہوتے ہیں بھی اسی بنیاد پہ ہو جائے کہ
25% के हवाले से अखराजात तो उन्हीं कंपनियों पे हो जो कंपनी हमारे साथ मायदा करते हैं। थैंक यू मौलाना साहब, शुक्रिया बहुत।